السلام علیکم کلاس 7، کیا حال ہیں آپ لوگ کے؟ کیسے ہیں؟ اور روزے چل رہے ہیں آپ لوگ کے؟ یقیناً نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوں گی، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہوگی، ہے نا؟ اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی سلسلے کو بھی جاری رکھنا ہے۔ آج ہم نے سلیبس کی جو نظم پڑھنی ہے وہ ہے آب و باد و خاک، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کی بلند خوانی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور پھر آپ نے خود بھی اس کو ریڈنگ کر کے گروپ پہ سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے میں آپ کو نظم آب و باد و خاک کی مثالی بلند خوانی پیش کرتی ہوں۔ یہ ہوا جو نعمت عام ہے، یہ ازل سے محو خرام ہے، یہ نہ ہو تو موج نفس نہ ہو، کسی تن میں روح کا رس نہ ہو، یہ نقاب روئے زمیں بھی ہے، یہ لطافتوں کی امی بھی ہے، مگر اس کا دامن بے بہا ہے، کثافتوں سے بھرا ہوا، یہ رواں دواں ہے یہاں وہاں، اسے کیجیے نہ دھواں دھواں، اے خوشبوؤں میں بسائیے، اے خوشگوار بنائیے، یہ نہ ہو تو موج نفس نہ ہو، یہ جو فرش سطح زمیں ہیں یہ بہت جمیل و حسین ہے، یہ مقام شکر و سپاس ہے کہ یہ زندگی کی اساس ہے، سبھی برگ و باد کے سلسلے یہ جو ہیں بہار کے سلسلے، یہ زمیں ہے جب سے یہ تب سے ہے، یہ اسی زمیں کے سبب سے ہیں، اسے داغدار نہ کیجیے، اسے ریگزار نہ کیجیے، اسے سبززار بنائیے، اسے سازگار بنائیے، اسے سبززار بنائیے، اسے سازگار بنائیے، کہ زندگی کی اساس ہے، جو تشنگی کا جواب ہے، جو نصیب نعمت آب ہے، جو زندگی کا ظہور ہے، یہ جو اس کا جوش و وفور ہے، اسی موج آب کے دم سے ہے، ہری شاخ جاں اسی نم سے ہے، یہ چناب و دجلہ و نیل میں، یہی بحر میں، یہی جھیل میں، یہ گیلی گیلی سی گھاس میں، یہی بادلوں کی کپاس میں، اس دم تو اس پہ نہ ڈھائیے، اسے مت کثیف بنائیے، ہری شاخ جاں اسے نم سے ہے۔ یہ نظم بہت ہی خوبصورت نظم لکھی ہے شاعر انور مسعود نے۔ انور مسعود ہمارے بہت ہی اچھے شاعر، ان کی بہت سی نظمیں اور بھی ہیں، آپ کے نصاب میں جو شامل ہے وہ ہے آب و باد خاک۔ یہ نظم میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے اس کو سنا، اس کو آپ جو ہے خود بھی پڑھ کر گروپ پر مجھے سینڈ کریے وائس نوٹ۔ اچھا، تو اب اس نظم کی جو اشعار ہیں اس میں آب و باد خاک، آب کے کیا معنی ہیں؟ پانی، ٹھیک ہے؟ اور باد کسے کہتے ہیں؟ ہوا، اور خاک کیا چیز ہے؟ زمین، ٹھیک ہے؟ تو آب کے معنی ہیں پانی، باد ہوا اور خاک زمین، اور یہ تین چیزیں جو ہیں بہت زندگی کے لیے ضروری ہے، ہوا کے بغیر زندگی نہیں، زمین نہ ہو تو ہم کہاں رہتے؟ ہم تو بنے ہی خاک سے، ہم تو بنے ہی مٹی سے ہیں اور زمین پر بستے ہیں، اور پانی کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے، اور اس کا بہترین تجربہ آج جو ہمیں ہو رہا ہے کہ ہم بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے، صحیح؟ تو یہ اس میں نظم میں شاعر نے انور مسعود نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، پانی، ہوا اور مٹی کا، اور اسی لحاظ سے انہوں نے اپنے بند ترتیب دیے ہیں۔ پہلا بند جو ہے انہوں نے ہوا کے لیے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے پڑھا، اب میں یہاں آپ کو پہلے بند کے اشعار کی جو ہے کچھ اشعار کی تشریح کر دیتی ہوں آج کے اس لیکچر میں، اور پھر اگلے لیکچر میں دوسری تشریح، اس طریقے سے ہم پوری تشریح کریں گے، صحیح؟ ٹھیک ہے، تو آج بچوں ہم لوگ جو ہے نا پہلے بند کی میں آپ کو تشریح کروا دیتی ہوں، یعنی کہ ہوا کے متعلق جو پورا بند شاعر نے لکھا ہے اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت، تشریح اور مفہوم پیش کرتی ہوں۔ تو پہلا مصرع لیتے ہیں، یہ ہوا جو نعمت عام ہے۔ ہوا کیسی نعمت ہے؟ ایک ایسی نعمت ہے ہوا جو ہر ایک کے لیے عام کر دی گئی ہے، ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، سانس لیتا ہے، اس سے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں،
یہ ازل سے محو خرام ہے، یعنی کہ جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے، ازل یعنی شروع سے، آغاز سے ہی یہ کیا ہے، محو خرام ہے۔ خرام کہتے ہیں ناز و ادا کی چال۔ تو جو ہوا چل رہی ہے تو بہت ہی خرامہ ناز و ادا کے ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ عام حالت میں جب ہوا چلتی ہے تو اس کی رفتار بہت ہلکی ہوتی ہے۔ اس کو شاعر نے خرام کہا ہے، ناز و ادا کی چال کے ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ طوفان تو نہیں آیا ہوا۔ ہوا تیز جب چلتی ہے طوفان آتا ہے، ورنہ عام حالت میں، عام موسم میں جو ہوا ہے وہ خرامہ چلتی ہے ناز و ادا کے ساتھ۔ یہ نہ ہو تو موج نفس نہ ہو۔ اگر ہوا موجود نہ ہو، ہوا نہ ہوتی اگر، تو انسان سانس نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، انسان سانس نہیں لے سکتا۔ ہم کہاں سانس لیتے ہیں؟ ہوا بہت ضروری ہے، اس سے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں، اور آکسیجن جو ہے وہ فراہم کرتی ہے یہ، تو ہمیں جو ہے ہوا کو، تازہ ہوا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتی، ہوا نہیں ہوتی، تو کوئی بھی انسان سانس نہیں لے سکتا تھا۔ کسی تن میں روح کا رس نہ ہو، اور جسم میں جو ہے کوئی بھی جسم میں روح موجود ہی نہیں ہوتی، جان ہی نہیں ہوتی، ہم مر جاتے ہیں، ہم بے جان ہو جاتے ہے نا۔ ہوا میں تو ہم سانس لیتے ہیں، اور جب ہوا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہمارا جسم جو ہے وہ مردہ ہو جائے گا۔ تو کسی تن میں بھی روح کا رس نہ ہو تو اس میں روح باقی نہیں رہے گی۔ یہ نقاب روئے زمیں بھی ہے، اور یہ ہوا جو ہے وہ زمین پہ ایک نقاب کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، یہ لطافتوں کی امی بھی ہے، اور اس سے بہت زیادہ ہوا کی موجودگی میں ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہمارے سارے زندگی کے مزے، جتنی بھی ہماری جو ہم لطف اندوز ہوتے ہیں جن سے، وہ سب ہوا نے کیا کیا، ان کو ہم نے امانت کے طور پہ رکھوا دیا، کیونکہ ہوا ہے تو ہم مزے لیں گے، ہوا ہے تو ہمارے جسم میں جان ہے۔ جب ہوا ہی نہیں ہوگی تو ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے، اور جب زندہ نہیں رہیں گے تو ہم پھر مزے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو تمام چیزیں، مزے، زندگی کے سارے مزے ہوا کے پاس امانت کے طور پہ ہم نے رکھوا دیے ہیں۔ مگر اس کا دامن بے بہا ہے، کثافتوں سے بھرا ہوا۔ مگر یہ کیا، وہ ہوا جو ہمیں اتنے فائدہ پہنچا رہی ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم نے اس کے دامن کو کیا کر دیا ہے؟ ہم نے اس کے دامن کو گندا کر دیا ہے، میلا کر دیا ہے، کثیف کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے کر دیا ہے؟ آلودگی کے ذریعے نا، ہم نے جگہ جگہ آلودگی پھیلا دی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دامن جو ہے وہ کثیف ہو گیا ہے۔ اچھا بچوں، مجھے اجازت دیجیے اگلے لیکچر تک کے لیے۔ اگلا بند اور اگلے اشعار میں اگلی کلاس میں کراؤں گی، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔